ہمارے اندر رہ کر ہم کو دھوکہ دیتا ہے، اس لیے اس کا جو عذاب ہے بہت بڑا ہے۔ اب اس کو یاد رکھیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اگر ایک ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے، نفاق کی نشانی ہے، وہ اسے دور کر دے، توبہ کر لے۔ اب وہ پہلی نشانی کیا ہے؟ غور کریں، ہمارے اندر ہے تو اس کو دور کریں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ امانت میں خیانت کریں۔ امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ اگر میں آپ کو کچھ دے کے گیا کہ 1 مہینے کے بعد لے لوں گا، تو تمہاری چیز نہیں ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے، ان کو گنڈے پکڑ لیے، چور پکڑ لیے، مار رہے تھے، مٹھی کھولو، مٹھی نہیں کھولتے تھے۔ پاس میں ایک چھوٹا سا کریا تھا، گاؤں تھا، وہاں کے لوگ وہ آواز سن کے چلے آئے، وہ لوگوں کو دیکھ کے وہ لوگ بھاگ گئے، چور بھاگ گئے۔ جب اس بزرگ سے پوچھا گاؤں والوں نے، اس مٹھی میں کیا ہے حضرت، آپ مٹھی کیوں نہیں کھول رہے تھے، وہ لوگ تمہیں جان سے مار دیتے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ مٹھی میں ایک امانت ہے۔ لوگوں نے کہا کھول کے ہم کو دکھاؤ، ہم چور نہیں ہیں۔ تو کھول کے دکھایا تو صرف اس کے اندر 1 روپیہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا 1 روپیے کے لیے اپنی جان دے رہے تھے، یہ کیا کر رہے تھے تم؟ 1 روپیہ دے دیتے تو چلے جاتے، اگر ہم نہ آتے تو تمہاری جان چلی جاتی۔ واللہ والے نے کہا اے لوگو، میں تمہارے گاؤں سے آیا ہوں، وہاں ایک شخص رہتا ہے، اس کی بہن اس گاؤں میں رہتی ہے، میں اس گاؤں جا رہا تھا، اس نے کہا تھا میری بہن بیوہ ہے، 1 روپیہ اس کو دینا، اس کے بچے بھوکے ہیں، تو لہٰذا میں اسے امانت دینے کے لیے جا رہا تھا، یہ بیچ میں آ گئے، یہ مانگ رہے تھے، میں نہیں دیا کیونکہ یہ امانت ہے، اس کو پہنچانا میرا فرض ہے، یہ اس کی امانت ہے، میری نہیں، یہ جان میری ہے، اگر جان لینا ہے تو لے لے، مگر یہ امانت کبھی نہیں دوں گا۔ کیا تقویٰ تھا اللہ والوں کا، امانت کی کتنی حفاظت کرتے تھے۔ مگر ہم ہیں بس دے دیے تو کھا کے ہضم کرتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بعد میں دیں گے، میرے پاس رہیں گے تو دے دوں گا، 10,000 کی ضرورت ہے مجھے، وہ 10,000 فلانے آدمی کی میرے پاس ہیں، خرچ کر لوں گا، بعد میں دوں گا، جب اس کو ضرورت پڑے گی تو تمہارے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں۔ تو امانت میں خیانت، یہاں تک کہ پیسوں کو تک نہیں بدلتے تھے۔ تو منافق کی پہلی علامت کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرنا۔ دوسری علامت جھوٹ بولنا، بات بات پہ جھوٹ بولنا۔ تیسری علامت وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے عہد کو توڑنا، عہد کو توڑنا، یہ 3 علامتیں ہیں۔ اب آپ نے سن لیا امانت میں خیانت کرنا کسے کہتے ہیں، دوسری علامت ہے جھوٹ بولنا۔ ہم بچپن میں سبق پڑھتے تھے کتابوں میں، ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چراتا تھا، درخت پر چڑھ کے چلاتا تھا کہ لوگ جلدی آؤ، گاؤں والوں جلدی آؤ، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ سب لوگ بھاگ کے آتے تو یہ کھلکھلا کے ہنستا، آ گئے۔ 1 نمبر کا جھوٹا تھا، اس طرح مذاق کرتا تھا۔ 1 دن 2 دن ہو گیا، بعد میں اسی طرح وہ اصلی شیر جنگل سے آ کے بکریاں چیر پھاڑ کے کھانے لگا، یہ چلاتا رہا گاؤں والوں جلدی آؤ، شیر آ گیا، گاؤں والوں جلدی آؤ، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ جھوٹا ہے، 1 نمبر کا، بلاتا ہے، مذاق کرتا ہے، وہ بکریاں کھا کے چلا گیا۔ تب روتے ہوئے گاؤں کو آیا اور کہنے لگا تم کیوں نہیں آئے، شیر آ کے بکریاں کھا گیا۔ لوگ آ کے دیکھتے ہیں سچ مچ بکریاں کھا کے چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں بیوقوف کہیں کہ تو جھوٹ کہہ کر اپنی اوپر بھروسہ اڑا دیا ہے، تو جھوٹا ہے اس لیے ہم نہیں آئے، اگر تو 1 مرتبہ پکارتا تو ہم آ جاتے، گاؤں بہت قریب تھا، مگر تو جھوٹ بول کے یہ سب کام کیا ہے، اسی لیے اس کا جو نقصان ہے وہ تجھی کو دینا پڑے گا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں کس کی ہو گئی؟ منافق کی، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور تیسری کون سی ہے؟ میں بول رہا ہوں تم بھول رہے ہو، یاد رکھنا چاہیے، وعدہ خلافی، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے تھے، کوئی آ کے کہتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بازار جا رہے ہیں، ذرا رکیے میں بھی آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے تھے، کوئی آ کے کہتے ہیں آپ بازار جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں جا رہا ہوں، آپ ذرا رکیے میں گھر جا کے تھیلی لے کے آؤں گا۔ اتنا کہہ کر چلے گئے۔ گھر میں جانے کے بعد مہمان آ گئے تھے، وہ بھول گئے کہ میں نبی کو وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں پر کھڑے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں پر کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد ان کو یاد آیا کہ میں نبی سے وعدہ کیا تھا، فوراً بھاگتے ہوئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں سرکار وہیں پر کھڑے ہیں۔ معافی مانگتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نہیں، وعدہ کرو تو پورا کرو، میں نے معاف کر دیا، جاؤ، مگر ایسا تکلیف کسی کو نہ دو۔ کیا رحم تھا، ہم تم ہوتے تو اس طرح کر پاتے؟ 3 دن تک وہیں پر کھڑے ہونا۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے، ایک موبائل جھوٹ بولنے کا آلہ ہے۔ انسان اولڈ ڈبلی میں رہ کر کہتا ہے میں اسٹیشن میں ہوں، اسٹیشن میں رہ کر کہتا ہے میں آنند نگر میں ہوں۔ موبائل کیا ہے؟ ایک جھوٹ بولنے کی مشین ہے، کیا معلوم بیچارے کو۔ اسی لیے خدا ہمیشہ دیکھ رہا ہے یہ موبائل کتنا ریکارڈنگ کرے گا۔ ویڈیو کالنگ کرو یا آڈیو کالنگ کرو، ریکارڈنگ کرو، کچھ بھی کرو، مگر یہاں جو 2 بیٹے ہیں ان کا کون سا نیٹ ورک ہے کسی معلوم نہیں، وہ ہمیشہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے۔ جب مرو گے تو پتا چلے گا، ذرے ذرے پر کا پورا حساب، ایک سیکنڈ کا پورا دکھایا جائے گا۔ ایسی کاپی ہے کہ کون سا ایسیڈی ہے وہ معلوم نہیں۔ انسان دیکھ کے حیران رہے گا، یا اللہ میں یہ کیا تھا، میں بھول گیا تھا، وہ سب دکھایا جائے گا۔ ذرے برابر کی نیکی کا تمہیں ثواب دیا جائے گا، اور ذرے برابر جو گناہ کیے ہیں اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ بچنا چاہیے۔ یہ 3 نشانیاں آپ جانیں، سمجھیں۔ پہلی نشانی کون سی ہے؟ امانت میں خیانت کرنا، اور دوسری جھوٹ بولنا، اور تیسری وعدہ